ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحكيم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و انعام اور احسان عظیم ہے کہ جس کی خاص توفیق سے ہم جیسے گناہگار بندوں کو ضرب کریم نے ایک بار پھر اپنی دہلیز پر حاضر ہونے کا شرف عطا کیا. اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے ذکر حسین اور فکر حسین. اللہ رب العزت نے قرآن مجید 30واں پارہ ہے اور قرآن مجید کی سب سے مختصر اور چھوٹی اور جامع سورہ الکوثر ہے. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر اور فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے. فصل لربک وانحر، بے شک آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں. پھر آگے فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا. اب یہ سورہ مبارکہ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ اس میں ذکر حسین بھی ہے اور ذکر فکر حسین بھی ہے. سورت ایک ہے، اس میں ذکر کا نور بھی ملتا ہے اور فکر کا نور بھی ملتا ہے. اور بہت سارے ائمہ تفاسیر نے الکوثر سے مراد، بعض نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ذات مبارکہ لی ہے، اور بعض ائمہ مفسرین نے اپنی تفاسیر میں الکوثر سے مراد کثیر اولاد لی ہے، کثرت اولاد لی ہے. اگر اب کثرت اولاد کی طرف آئیں تو آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں کہ آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کو امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا بھی کہا ہے اور بیٹی کا بیٹا بھی کہا ہے. اور پھر یہاں پر بات نہیں رکی بلکہ نواسا بھی کہا ہے اور امام حسین کو محبت بھی کہا ہے. اب دیکھیے وجود ایک ہے مگر بیٹا بھی کہا، بیٹی کا بیٹا بھی کہا، نواسا بھی کہا اور حسین کو اپنی محبت بھی کہا. اور اس سے مراد کیا ہے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے سب لوگوں کے رشتے جدا جدا تو ہو سکتے ہیں، تمہارے لیے رشتہ
ہر ایک رشتہ جدا ہو سکتا ہے، بانجے کا، بھتیجے کا، کزن کا، پھوپھے کا، چچا کا، خالہ کا، یہ سارے رشتے تمہارے لیے جدا جدا تمہارے لیے ہو سکتے ہیں، مگر میرا تو سب کچھ حسین ہے، میرا تو سب کچھ حسین ہے، حسین میرا بیٹا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا حسین میرا نواسا بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ حسین میری چاہت بھی ہے، اور فرمایا کہ حسین میری محبت بھی ہے اور وفا بھی ہے۔ اب آقا علیہ السلام پیغام یہ دے رہے ہیں اس حدیث پاک کے ذریعے کہ لوگوں قیامت تک جو حسین کا ہو کر رہے گا، جو حسین سے محبت کرے گا، وہ مصطفیٰ سے محبت کرے گا۔ جو حسین کا ہو گیا وہ مصطفیٰ کا ہو گیا۔ اور اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ دل میں حسین ہے، مگر میں کہا کرتا ہوں کہ نہیں، دل ہی وہی ہے جس کے اندر حسین ہے، دل ہی وہی ہے جس کے اندر حسین ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس کے اندر ذکر کا نور بھی ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں فکر کا نور ہے۔ اب یہ جو سیدہ کائنات کا ذکر کیا الکوثر سے مراد، میں نے اس کی ایک حدیث کوٹ کی۔ اب آگے چلیں کہ اسی آیت مبارکہ میں جو مفسرین نے کثرت اولاد لی ہے وہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، اگر یوں مختصر کرنا چاہیں کہ کربلا میں ایک طرف یزید تھا اور دوسری طرف حسین تھے، اور جس یزید کا اللہ کا معجزہ دیکھے کثرت اولاد کا، کہ جس کا سارا خاندان بچ گیا، جس یزید کا سارا خاندان بچ گیا، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اور جس کا صرف ایک بیٹا بچا، جس کا ایک بیٹا، جس کا نام امام زین العابدین تھا، جس کا ایک بیٹا بچا، اب آج دیکھیں قیامت تک اب ساری دنیا کے اندر اس کی اولاد نظر آ رہی ہے اور آتی رہے گی، سید کی شکل میں، سادات کی شکل میں۔ یہ معجزہ ہے اللہ رب العزت کا کثرت اولاد کا، جو آقا علیہ السلام کو سیدہ کائنات علیہ السلام کی شکل میں تھا۔ اور یہ ذکر اور فکر کا ہی کمال ہے کہ یزید کو یہ ذکر اور یہ فکر یزید کو تھا کر گئی اور حسین کو ہے کر گئی، کہ یزید تھا اب حسین ہے۔ یہ ذکر اور فکر کا کمال ہے، ادھر آگے آگے کمال ہے۔ اسی لیے پہلی آیت مبارکہ میں ذکر حسین کا ذکر حسین ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں فکر حسین ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ پیارے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھا کریں اور قربانی بھی دیا کریں، نماز بھی پڑھا کریں اور قربانی بھی دیا کریں۔ اب جس نے نماز دیکھنی ہو وہ بھی کربلا کے اندر دیکھ لے، اور جس نے قربانی دیکھنی ہو وہ بھی کربلا کے اندر جا کر دیکھ لے۔ آپ کو دونوں، نماز بھی ادھر ملے گی اور قربانی بھی ادھر ملے گی۔ یعنی مسجد میں آج ہم سب جمع ہیں نا، تو کیا کرنے آئے ہیں؟ نماز پڑھنے آئے ہیں۔ تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ ذکر حسین ہے، اور مسجد سے باہر نکل کر نماز کے نظام کو قائم کرنا یہ فکر حسین ہے، یہ فکر حسین ہے۔ آپ پوچھیں کہ نماز کا نظام کیا ہے؟ نماز کا نظام ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا نظام ہے، یہ نظام نماز کا نظام ہے کہ یہاں پر مسجد میں نماز پڑھ کر ذکر حسین کیا، مگر مسجد
اور یاد رکھیں کہ ذکر حسین فکر حسین کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ ذکر حسین فکر حسین کے جو ذکر کرتا رہے اور فکر نہ کرے، ذکر کرتا رہے مگر فکر نہ کرتا رہے۔ مثال کے طور پر کہ میں کہوں کہ یار میں منار مسجد کا بننے والا ہے، بنا لوں گا، دے لوں گا پیسے، دے لوں گا، یہ ذکر ہے، ذکر کر رہا ہوں، عمل نہیں کر رہا اور اس کی فکر نہیں کر رہا کہ مستری لگا ہوا ہے، دیہڑیاں پہ آ رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے، فکر نہیں، ذکر کری جا رہے ہیں۔ یہ ذکر اور فکر میں فرق ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، فکر کر کے وہ کام کرتے نہیں ہیں، اس کو اپناتے نہیں ہیں، صرف زبان کی حد تک رکھتے ہیں، اس کو ذکر کہتے ہیں، اور عملاً اس کام کو کرنا یہ فکر ہے، عملاً اس کام کو کرنا یہ فکر ہے۔ تو لہذا ذکر حسین فکر حسین کے بغیر مکمل نہیں، اور فکر حسین کے بغیر ذکر حسین مکمل نہیں۔ اب ذکر کا مرکز کہاں ہے؟ ذکر کا مرکز مدینہ ہے اور فکر کا مرکز کربلا ہے۔ جس نے ذکر حسین دیکھنا ہو وہ مدینہ میں چلا جائے، اور جس نے فکر حسین دیکھنا ہو وہ کربلا میں چلا جائے۔ اب جتنا امام حسین کا ذکر ہوا، فضائل بیان ہوئے، مناقب بیان ہوئے، وہ مدینہ کے اندر ہوئے، اور فکر حسین کربلا کے اندر ہے۔ جیسے ایک مثال کہ سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، اور پریکٹیکل کے بغیر تھیوری کے نمبر نہیں ملتے۔ تھیوری کہتے ہیں پیپر کو، پیپر دے دیا مگر پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا تو نمبر نہیں ملتے۔ تو آج سے اگر تھیوری دیکھ رہی ہو تو کربلا سے 40-50 سال پہلے، 40-50 سال پہلے آپ اگر دیکھیں تو مدینہ کی گلیاں تھیں، مدینے کی فضائیں تھیں، وہاں پر ذکر حسین اور فکر حسین کی تھیوری ہو چکی تھی، اور 9 محرم اور 10 محرم یعنی یکم سے لے کر اگر 10 تک کا پورا واقعہ کربلا کو پڑھیں گے، فکر حسین اور ذکر حسین کی کا پریکٹیکل نظر آئے گا، یہ پریکٹیکل ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی گود میں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے، حضور پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں اپنے حسین سے، اور کبھی گردن پر بوسہ دیتے ہیں، بار بار گردن کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کا امام حسین کی گردن چومنا، محبت کا اظہار کرنا، یہ ذکر حسین ہے۔ اور کربلا کی سرزمین پر امام حسین کا گردن کٹوا دینا دین کی خاطر، یہ فکر حسین ہے۔ یہ کیا ہے؟ فکر حسین۔ اب آگے چلیں کہ آقا علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسمیں بھی اٹھائی ہیں۔ آپ سورہ بلد اٹھائیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ رب العزت اپنے شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا، پوچھا کہ مولا تو خدا ہو کر اپنے شہروں کی قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ تو خدا ہے، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنے شہروں کی قسم کو اٹھائے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجھے کیا خبر میں کیوں اٹھاتا ہوں؟ پوچھا کہ مولا کیا اس لیے اٹھاتا ہے کہ وہاں مکہ کے اندر تیرا گھر موجود ہے، خانہ کعبہ؟ کہا نہیں۔ کیا اس لیے کھاتا ہے کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں اٹھاتا۔ مولا کیا اس لیے اٹھاتا ہے کہ وہاں پر آب زمزم کا کنواں ہے؟ نہیں۔ کیا وہاں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ وہاں پر صفا مروہ ہے، میدان عرفات ہے، منع ہے؟ مولا اس لیے اٹھا رہا ہے
اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، میں اس لیے نہیں اٹھا رہا، میں عرش پر، عرش سے جب فرش کی طرف دیکھتا ہوں، عرش سے فرش کی طرف دیکھتا ہوں تو گلیاں مجھے مکہ کی نظر آتی ہیں مگر تلیاں مصطفیٰ کی نظر آتی ہیں، تلیاں مصطفیٰ کی نظر آتی ہیں۔ وہ گلیاں اور وہ مکہ، شہر مکہ کی گلیاں، اس کی مٹی میرے مصطفیٰ کی تلیاں چومتی ہیں۔ جب وہ میرے مصطفیٰ کی تلیاں چومتی ہیں تو میں خدا ہو کر عرش پر بیٹھ کر اپنے اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اس مٹی کی قسم اٹھائی کہ جو مٹی حضور کے قدموں کے ساتھ لگی، حضور کے نالین کے ساتھ لگی، اللہ اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چومتے ہوں گے، مٹی نے حضور کے نالین چومے، قدم چومے، تو کیا کیا؟ خدا نے قسم اٹھا دی اس مٹی کی، شہر کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حسین کو چوما ہوگا، اس حسین کا مقام کیا ہوگا؟ یہ سمجھانا مقصود ہے۔ پھر اور یہاں پر ایک اور بڑا دلچسپ دیوبندیوں کا بہت بڑا ایک ادارہ ہے پاکستان میں، لاہور کے اندر، جس کو جامعہ اشرفیہ کہتے ہیں۔ یہ جو آئے ہوئے تھے 2-3 دن، یہ دیوبند ہے، اور ان کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے، ٹریننگ ورکشاپ تو پرائیویٹ ہے نا، مگر جہاں پر طالب علم درس نظامی کرتے ہیں وہ جامعہ اشرفیہ ہے لاہور کے اندر، بہت بڑا ادارہ ہے دیوبندیوں کا۔ تو اس کے جو پرنسپل محتمم اعلیٰ، وہ منار پاکستان عالمی میلاد کانفرنس میں وہاں پہ انہوں نے شرکت کی ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر۔ تو جب وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے خطاب کیا، دیوبندی ہیں، اور خطاب کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی جو مٹی ہے وہ مٹی بہت عظیم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی مٹی بہت عظیم ہے۔ اور پھر یہاں پر رکے نہیں، پھر اگلا جملہ کہا کہ قبر مصطفیٰ کی مٹی کعبہ سے بھی افضل ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ دیوبندیوں کے بڑے عالم دین جو محتمم اعلیٰ ہیں جامعہ اشرفیہ کے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ قبر مصطفیٰ کی مٹی کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اور پھر یہاں پر بھی نہیں رکے، اس سے بھی بڑھ کر بات کی، کہا کہ قبر مصطفیٰ کی مٹی عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہتے اس لیے عظیم ہے قبر مصطفیٰ کی مٹی کہ قبر مصطفیٰ کی مٹی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ ہر وقت جس میں مصطفیٰ کے بوسے لے رہی ہے۔ وہ قبر مصطفیٰ کی مٹی ہر وقت کیا کر رہی ہے؟ جس میں مصطفیٰ کو چوم رہی ہے، جس میں مصطفیٰ کے بوسے لے رہی ہے، اس لیے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہے تو تھوڑی سی علمی مگر سمجھنے والی ہے۔ ایک ہوتی ہے نسبت داخلی اور ایک ہوتی ہے نسبت خارجی۔ کیا ہوتی ہے؟ نسبت داخلی اور ایک ہوتی ہے نسبت داخلی، کہتے ہیں کہ جو اندر داخل ہو جائے، اور خارجی کہتے ہیں نکلنے کو۔ یعنی یہ جو مٹی ہے، جس مٹی سے ہم سب کا جسم بنا ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت داخلی۔ کیا کہتے ہیں؟ نسبت داخلی۔ اور جس مٹی کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں خارجی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خارجی۔ اور یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی مٹی وہ داخلی نہیں ہے، وہ خارجی ہے، وہ خارجی ہے۔ اب مدینے کی گلیوں میں حضور چل رہے ہیں، ایک ہی وقت میں حضور مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، اور حضور کے ساتھ امام حسین بھی موجود ہے، امام حسین بھی موجود ہے۔ اب سنیے گا توجہ سے کہ امام حسین کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نہیں سمجھ آئے کہ حسین مجھ سے ہے، حضور نے فرمایا
اور میں حسین سے ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کا وجود مصطفیٰ ہے، وجود مصطفیٰ ہے۔ تو وجود مصطفیٰ یہ داخلی نسبت ہے، اور جس مدینہ کی گلیوں کے اوپر نالین مصطفیٰ پڑ رہے ہیں وہ مٹی خارجی ہے، نسبت خارجی ہے۔ ایک ہی وقت میں نسبت داخلی بھی حضور کے ساتھ چل رہی ہے اور نسبت خارجی بھی چل رہی ہے، اور جو نسبت خارجی ہے جو نالین کو لگنے والی ہے وہ نالین معراج کی رات عرش معلیٰ پر پہنچ گئے، وہ نالین عرش معلیٰ پر پہنچ گئے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ نالین تو عرش معلیٰ پر پہنچ گئے، اس کو اتنی عظمت ملی۔ تو جو نسبت داخلی ہے امام حسین، حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین میرے وجود کا حصہ ہے، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں، تو بتائیں کہ اس حسین کا مقام کیا ہوگا، اس حسین کا مقام کیا ہوگا۔ تو یہاں پر پیغام یہ ہے کہ لوگوں، ہم نالین مصطفیٰ ربیع الاول آتا ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو امام حسین اور اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے، مودت نہیں کرتے، تو ان کے لیے پیغام ہے کیا؟ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب ربیع الاول آتا ہے تو ہم اس نالین مصطفیٰ کی تصویر اپنے دل پر لگاتے ہیں، مگر امام حسین جو نسبت داخلی ہے اس کو دل سے نکال دیتے ہیں۔ امام حسین کی محبت سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ ان کا ذکر کر لینا، ان کی نعت سن لینا، ان کے فضائل کو سن لینا، ان کے نام پر دیگے چڑھا کے لنگر کر کے بانٹ دینا، ان کے نام پر سبیلے کر لینا، صرف یہ محبت حسین نہیں ہے۔ محبت حسین یہ ہے کہ حسین کے کردار کو اپنایا جائے، حسین کی سیرت کو اپنایا جائے، اور حسین نے جو جو کام کیا اس کام کو اپنایا جائے، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ تو آج ہم محبت صرف زبان کے حد تک کرتے ہیں، یعنی ذکر حسین تو کرتے ہیں مگر فکر حسین نہیں کر رہے۔ اس لیے تو یہ قوم اتنی بڑی قوم جو مسلمان ہے، حضور کی امت ہے، اور پوری دنیا میں، پاکستان میں نہ دیکھیں، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان دیکھیں گے زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ذکر حسین کو صرف اپنا رکھا ہے، ذکر مصطفیٰ کو اپنا رکھا ہے، ذکر خدا کو اپنا رکھا ہے، مگر فکر خدا، فکر مصطفیٰ اور فکر حسین کو دلوں سے نکال دیا کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا وہ نہیں کر رہے، مصطفیٰ نے جو کاموں کا حکم دیا وہ نہیں کر رہے۔ مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے، ہماری سیرت اور کردار کیا ہے، حسین کا کردار کیا ہے، اہل بیت اطہار کا کردار اور سیرت کیا ہے، اور ہمارا کردار کیا ہے۔ حسین وہ ہے جس نے وقت کے یزید کو للکارا اور اس کا ساتھ نہیں دیا ظالم کا، اور ہم وہ ہیں کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی ظالم اور جابر بڑا وڈیرا آتا ہے ہمارا ضمیر بھی بک جاتا ہے، ایمان بھی بک جاتا ہے، غیرت بھی بک جاتی ہے۔ کس پر؟ نوکریوں پر، کس پر؟ کھمبوں پر، کس پر؟ گلی کی اینٹوں پر، کس پر؟ نالیوں پر ہمارا ضمیر بک جاتا ہے۔ ظالم کو نہیں دیکھتے، ظالم کے کردار کو نہیں دیکھتے، اور ظالم کی سیرت کو نہیں دیکھتے، چاہے وہ شرابیں پیتا رہے، اس کے ڈیرے پر چاہے شرابیں چلتی رہے، زناکاری ہوتی رہے، بدکاری ہوتی رہے، بے حیائی ہوتی رہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جھوٹوں پر پرچے کرواتا رہے، لوگوں کی زیادت کے ساتھ عزتیں پامال کرتا رہے، اس کو نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ کہ بھائی ڈر لگتا ہے کہیں ہمارے ساتھ وہ نہ ہو جائے، اس کے خلاف نہیں بولتے۔ وقت کا حسین کا غلام وہی ہے، اور حسین سے محبت وہی کرتا ہے جو وقت کے یزید کو پہچانتا ہے اور اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ نہیں بابا، تو ہوگا کہیں اور کا ہوگا، مگر تو ظالم ہے، جابر ہے۔ لہٰذا اس لیے تو امام حسین نے کہا تھا کہ سر داد نہ داد، دست در دست یزید۔ کیا مطلب؟ عزت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا شام میں، تو یزید تخت پر بیٹھ گیا، اور تخت پر بیٹھا
اس نے حکم جاری کیا گھوڑا بھیجا، مدینہ پہنچا، اور مدینہ کے گورنر نے امام حسین کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یزید کا پیغام آیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ پہلے ہاتھ پر بیعت ہوتی تھی، آج ووٹ ہے۔ آج کیا ہے؟ ووٹ۔ اس بیعت کو ووٹ کہتے ہیں۔ تو امام حسین کو پیغام آیا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو ورنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ وہ اور ہوں گے کہ جو آزمانے کے بعد جانتے ہیں کہ یہ نااہل ہے۔ امام حسین وہ ہے جو بیٹھنے سے، مسند پر بیٹھنے سے پہلے پہچانتا ہے کہ یہ نااہل ہے۔ امام حسین نے اس لیے کہا تھا کہ سرداد لداد، کہ امام حسین وہ ہے سر تو اپنا دے دے گا مگر دست در دست یزید ہاتھ کے دست پر اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ یہ ہے فکر حسین، یہ ہے فکر حسین، اور یہی فکر حسین ہے جو ہمیں یہ محرم الحرام ہمیں ہر سال آ کر یہ فکر حسین دیتی ہے، مگر ہم وہ لوگ ہیں جو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طویل سجدے میں ہے، یہ حدیث پاک آپ نے سن رکھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں طویل سجدہ ہے، پشت پر امام حسین ہے۔ کیوں؟ اس سے فکر اور پیغام کیا مل رہا ہے؟ میں اس حدیث کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طویل سجدہ کرنا یہ ذکر حسین ہے، اور کربلا کے اندر امام حسین سجدے کی حالت میں سر کو کٹوانا یہ فکر حسین ہے۔ یہ کیا ہے؟ فکر حسین ہے۔ اور امام حسین پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے گرنے نہیں دے رہے، سجدے کی حالت میں گرنے نہیں دے رہے۔ آپ کہتے ہوں گے، یہ ہمارا وجدان ہے اور ایقان ہے کہ وہ کہتے ہوں گے کہ نانا جان آپ مجھے یہاں پر گرنے نہیں دے رہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کربلا کے اندر جب آپ کا دین متزلزل ہو چکا ہوگا، اس کی قدریں پامال کی جا رہی ہوں گی، تو میں اس وقت آپ کے دین کو نہیں گرنے دوں گا۔ یہ فکر حسین ہے۔ اور سیدہ کائنات کی گود میں بیٹھ کر قرآن سننا یہ ذکر حسین ہے، اور نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن پڑھنا یہ فکر حسین ہے، یہ فکر حسین ہے۔ اور مجدد بھی وہی مجدد ہوتا ہے، اور وقت کا کلندر بھی وہی ہوتا ہے کہ جو ذکر حسین بھی کرے اور فکر حسین بھی کرے، جو ذکر حسین بھی کرے اور فکر حسین بھی کرے۔ اور ولی بھی وہی ہوتا ہے کہ جو ذکر حسین بھی کرے اور فکر حسین بھی کرے۔ صوفی برکت علی لدھیانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ خانقاہ بنا کر ذکر حسین کر رہے ہیں ہر وقت، یہ ذکر حسین ہے۔ اور آئی ہاسپٹل، آنکھوں کا ہاسپٹل بنا کر یہ فکر حسین کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، اور خلق کی، اللہ کی مخلوق کی دادرسی کر رہے ہیں، اس کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ مجدد اور کلندر بھی وہی ہوتا ہے کہ جو فکر حسین بھی کرتا ہے اور فکر حسین بھی کرتا ہے، ذکر حسین اور فکر حسین دونوں کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے گوشہ درود بنا کر 24 گھنٹے ہر لمحہ آل محمد پر درود بھی پڑھ رہا ہے، یہ ذکر حسین ہے۔ اور سانحہ ماڈل قوم کی شکل میں 14 شہید کروانا یہ فکر حسین ہے۔ اور شہادت امام حسین پر کتابیں، 20 کتابیں لکھنا یہ ذکر حسین ہے۔ اور سلام آباد کی سڑکوں پر بیٹھ کر اس غریب عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے جنگ لڑنا اور وقت کے یزیدی نظام کو للکارنا یہ فکر حسین ہے۔ یہ کیا ہے؟ فکر حسین ہے۔ اس لیے یہ پیغام ہے کربلا کا، یہ پیغام ہے کہ فقط نمازیں پڑھنے سے، عمرہ کرنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ صرف دین یہاں پر مکمل نہیں ہوتا۔ دین تب مکمل ہوتا ہے جب اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے کام کریں گے، خیر کے کام کریں گے۔ تو اس لیے آخر پر یہی کہوں گا کہ
کہ اصول تو یہ ہے کہ جو قتل کرتا ہے وہ مر جاتا ہے، جو قتل کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جو قتل ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، اصول تو یہی ہے. مگر یہاں شاعر نے بڑا پیارا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ حیراں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے. حیراں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے. قاتل کی تو موت ہوئی، جو قتل ہوا وہ زندہ ہے، جو قتل ہوا وہ زندہ ہے. یزیدی فوج کا ہر ایک لشکر، یزیدی فوج کا ہر ایک لشکر، ہر ایک جوان شرمندہ ہے. یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے. وہ کہتے تھے، کیوں شرمندہ تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو مار ڈالا ہے مگر حسین آج بھی زندہ ہے، مگر حسین آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہے. وہ کیسے زندہ ہے کہ حسین کی فکر، حسین کی سوچ، حسین کی سیرت، حسین کا کردار جو جو اپنائے گا اور قیامت تک حسینی بنتا چلا جائے گا، حسینی قافلے کا حصہ بنتا چلا جائے گا. اور یہ حسینی قافلہ قیامت تک ہر وقت کے ہر دور کے یزید کے خلاف لڑتا رہے گا. یہ ہے فکر حسین. اللہ رب العزت ہمیں صرف ذکر حسین تک محدود نہ رکھے بلکہ فکر حسین کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتے ادا کریں.